الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اس بارے میں یہ حدیثیں ہیں کہ جو ولد الزنا یا غلام دیہاتی کو امام بنانا کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ولد الزنا غلام اور دیہاتی اگر قرآن پڑھ سکتے ہوں تو لوگوں کی امامت کرا سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو جو آپ کے پیچھے تھا اور ایک عورت کو جو ان کے پیچھے تھی جماعت سے نماز پڑھائی، یعنی کہ دو آدمیوں کی جماعت۔ آگے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صفوں کے درمیان فاصلہ نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہے، ملے کندھے سے کندھا ملانا واجب ہے، دو آدمیوں کے درمیان سے جگہ چھوڑنا یہ ترک واجب اور ناجائز و گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور عشاء کی جماعت میں حاضر رہا تو یہ اس کے لیے دو برات نامے ہیں، ایک برات نفاق سے، دوسری شرک سے، یعنی کہ جو صبح کی نماز پڑھے تو وہ نفاق سے بری ہے، جو عشاء کی نماز پڑھے وہ شرک سے بری ہے۔ ٹھیک ہے، آگے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو صبح اور عشاء کی نمازوں کی جماعتوں میں 40 دن تک برابر شریک ہوتا رہا اس کے لیے نفاق اور شرک سے برات لکھ دی جائے گی، یہ شرک اور نفاق سے بری ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز صبح اور عشاء میں حاضر ہونے کی اجازت دی۔ ایک شخص یہ سن کر بولا، یہ شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے بلال تھے، جس کے دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تب تو لوگ اس کو مکر و فریب کا ایک جال بنا لیں گے۔ مکر و فریب کا یعنی کہ صبح اور رات کو آنا، مکر و فریب کا ایک جال بنا لیں گے۔ اس پر حضرت ابن عمر بولے، یعنی کہ گرم دماغ سے بولے، زور سے ترخ لہجے سے بولے، میں تم سے رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم یہ کہتے ہو، یعنی کہ رسول اللہ کی حدیث بیان کرتا ہو اور تم یہ کہتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایت شرع کا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے جس کی چاہے، صغیرہ سے اور کبیرہ سے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ شرک کے علاوہ دیگر تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، چاہے وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ ہوں، توبہ کے ساتھ ہو یا بغیر توبہ کے بھی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کی توبہ بغیر معافی کے نہیں ہوتی، بغیر توبہ کے نہیں ہوتی، لہذا جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ جب مرے گا تو کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں لے گا۔ ان کے دلائل پیچھے گزر چکے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، آگے بھی آئیں گے کہ توبہ کے ساتھ بغیر توبہ سے اختلاف کرتے ہیں معتزلہ کیا کرتے ہیں؟ اختلاف کرتے ہیں۔ وفی تقریر الحکم ملاحظۃ، اس عبارت کی غرض ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں شارح۔ فائدہ یہ پہلے یہ میری طرف دیکھیں کہ مقدس کلام کو اپنے کلام کی جز بنانے کے لیے اپنے کلام سے مقدس کلام کی طرف اشارہ کرنے کو اقتباس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مقدس کلام جو ہونا اس کو اپنے کلام میں ذکر کر دینا، اپنے کلام کی جز بنا لینا۔ اپنے کلام کی جز جب بنا لیا پھر اپنے کلام سے اس مقدس کلام کی طرف اشارہ کیا، یعنی کہ قرآن پاک کی جس طرح انہوں نے آیت ذکر کی یہاں پر یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ مقدس کلام ہے۔ اب مقدس کلام کو اپنے کلام کی جز بنایا مصنف نے، پھر اپنے کلام سے آگے اپنے کلام سے اس کی طرف اشارہ کیا کہ صغائر ہوں کبائر ہوں، بھئی بشک دے گا رب تعالیٰ۔ اب کیا اشارہ کرنا، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اپنی عبارت کا اقتباس آیت سے اس لیے کیا، کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ مسئلہ اسی آیت سے ثابت ہے، اسی آیت سے ثابت ہے کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کو رب تعالیٰ بخش دے گا،
یہ وفی تقریر الحکم ملاحظۃ، اور حکم کے بیان کرنے میں لہٰذا ہے اس آیت کا جو اس کے ثبوت پر دلالت کرنے والی ہے، جو اس کے ثبوت پر دلالت کرنے والی ہے۔ اگلی جو غرض ہے والاحادیث فی ھذا المعنی کثیرۃ، اس عبارت کی غرض یہ ہے کہ اہل سنت کے عقیدے پر دلالت کرنے والی آیتیں اور احادیث متعدد ہیں، جن میں سے میں نے بیان کی لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، یہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ بخش دے گا، رب تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہو، گناہوں کو بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آیات اور حدیث اس معنی میں کثرت ہیں، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ یغفر ما دون ذالک، جو آیت ہے اس سے صغیرہ گناہ تو معاف ہوں گے، رہی بات کبیرہ گناہ کی، اگر توبہ کر لی جائے تو مغفرت ہو جائے گی، ورنہ وہ اس طرح مر گیا تو جہنم میں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب انہوں نے دو طریقوں سے استدلال کیا ہے کہ اس آیت سے دو طریقوں سے استدلال کیا، وہ آئے گا۔ معتزلہ اس کو خاص کرتے ہیں صغائرہ کے ساتھ، اور ان کے کبائر کے ساتھ جو توبہ سے ملے ہوئے ہوں، یعنی کہ جو توبہ کرے تو وہ کرتے ہیں، اور انہوں نے دو طریقوں سے استدلال کیا، دو طریقوں سے کیا کیا ہے استدلال کیا۔ الاول الآیۃ والاحادیث الواردۃ فی وعید العصاۃ، اول وہ آیت اور وہ حدیث جو گناہ گاروں کی وعید کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں آیا ہے نا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ اب ان آیت سے وہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ وعید اور عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے تو ان آیتوں کا انکار کرنا لازم آئے گا، لہٰذا ان سے پتہ چلا کہ اگر اس کو نہیں مانتے، ان آیتوں کو نہیں مانتے، تو ان آیتوں کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، لہذا اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اور حدیث پاک رسول نے فرمایا کہ شرابی اور والدین کا نافرمانی اور دیوس وہ کیا ہے جہنم میں رہیں گے۔ اگر یہ ہم بات نہ مانیں تو یہ حدیث پاک اور قرآن پاک کی تکذیب لازم آئے گی، جھوٹا ہونا لازم آئے گا، اور یہ باطل ہے، ٹھیک ہے۔ والجواب، اسے جواب دیتے ہیں ہم، جواب یہ ہے کہ یہ نصوص ان کے عام ہونے کی تقدیر وقوع پر دلالت کرتی ہے، ان کے عام ہونے کی تقدیر وقوع پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ وجوب پر۔ اور معافی کے سلسلے میں نصوص بکثرت ہیں، معافی کے سلسلے میں کیا ہیں نصوص تو بڑی ساری ہیں، تو مغفور گناہ گار کو وعید کے عموم سے خاص کر لیا جائے اور گمان، ٹھیک ہے، یعنی کہ مراد ان کی یہ ہے، جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ چلو یہ نصوص کا جواب دیتے ہیں کہ نصوص عام نہیں، یہ نصوص کفار اور گناہ گاروں کے ساتھ خاص ہے، یہ نصوص کیا ہے گناہ گاروں کے ساتھ خاص ہیں، یہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ نصوص کفار اور گناہ گار مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ اگر یہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ صرف کافروں کے لیے خاص ہے، چلو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ عام ہے، مسلمان بھی کافر سب کو، تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ان نصوص میں عموم ہے، تو پھر ہم جواب یہ دیں گے کہ مذکورہ نصوص تو عقاب کے وقوع پر دلالت کرتی ہیں، سزا کے وقوع پر دلالت کرتی ہے، وجوب پر دلالت نہیں کرتی، یعنی کہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کو سزا ملے گی، اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ رب تعالیٰ پر واجب ہے ان کو سزا دینا، رب تعالیٰ پر واجب ہے سزا دینا۔ حالانکہ ہمارا جو اختلاف ہے نا وہ وجوب پر ہے، ہم کہتے ہیں کہ گناہ گاروں کو عذاب تو دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، دینا واجب نہیں ہے رب تعالیٰ پر، دینا واجب نہیں ہے رب تعالیٰ پر، دیا جائے گا۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وجوب کے قائل ہیں کہ وقوع میں تو اختلاف نہیں ہے، واقع تو عذاب ہوگا گناہ گاروں پر بھی، لیکن واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر گناہ گاروں کو عذاب دینا، واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے اپنی رحمت سے بخش دے۔ چلو پھر آگے آ جائیں، اگر ہم یہ بات بھی تسلیم کر لیں کہ ان نصوص میں عموم ہے، پھر بھی یہ نصوص
عام مخصوص منہ البعض ہوگی. کیا ہوگی؟ عام مخصوص، یعنی کہ ہے تو عام لیکن ان میں سے بعض کو خاص کر لیا ہے، بعض کو خاص کر لیا. بعض گناہ گار خارج ہیں، اور دلیل وہ کیا ہے؟ نصوص ہے جن میں گناہ گاروں کے بارے میں معافی کا ذکر آیا ہوا ہے. ہم نے بعض کو، یہ ہے عام لیکن بعض کو خاص کر لیا. اور دلیل وہ قرآن پاک کی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ومن یقتل مؤمنا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، یہ تمام آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان کو عذاب نہیں ہوگا. اور یہ جو آیتیں ہیں نا، عام خصوص منہ البعض ظنی ہے، یقینی ہے کہ یقینی طور پر ان کو کیا عذاب نہیں ہوگا. باقی جو ہوگا واقع ہوگا لیکن واجب نہیں ہوگا. اور گمان کیا ہے، اور گمان کرتے ہیں ان میں سے بعض ہے کہ وعید کے خلاف ورزی کرم ہے، وعید کی خلاف ورزی کرم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ جائز ہے. یعنی کہ بعض ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وعید نازل آئی یہ رب تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ نصوص میں وعید کا ذکر ہوا ہے، اور وعید جو خلافی عین کرم سے نہیں ہے. یعنی کہ مراد یہ ہے، خلاصہ میں بیان کرتا ہوں. یہ دیکھیں، اب ایک بچہ ہے، رات کو باپ نے اس کو کہا کہ صبح تیرا میں حساب لگاؤں گا، کوئی غلطی کی، صبح تیرا میں حساب لگاؤں گا. اب صبح ہوئی، باپ نے کچھ نہیں کہا. اب رات کو جب اس نے یہ کہا نا کہ صبح میں تیرا حساب لگاؤں گا، تو یہ اس کی کرم پر دلالت کرتا ہے. یعنی کہ میں تیرا حساب لگاؤں گا، تو نے یہ غلطی کی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ میں تجھے کیا کرتا؟ تکلیف دیتا، تجھے مارتا، سزا دیتا، لیکن میں نے تجھ پر کرم کر دیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. اب یہ جو آیتیں ہیں یہ وعید کے بارے میں تو ذکر ہوئی ہے، اور وعید کرم کو مستلزم نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ کرم کے خلاف نہیں ہے. رب تعالیٰ نے یہ وعیدیں تو بیان کی ہیں ان کے بارے میں ڈرانے کے لیے، لیکن رب تعالیٰ کا کرم اور فضل اتنا ہے کہ وہ چاہے تو بخش دے. اور یہ خلاف ورزی بھی نہیں ہوگی ان آیتوں کی، کیونکہ اب ایک مالک ہے، ایک غلام ہے. اب غلام نے غلطی کی، مالک سزا دینے کا اہل ہے، کہ سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو چاہے سزا دے دے، سزا کا حقدار بھی ہے، لیکن وہ کرم کر دے، سزا نہ دے، کرم کر دے، سزا نہ دے. تو یہ اب مالک نے کہا میں تجھے سزا دوں گا، یہ کام نہ کیا تو نے، تو پھر اس نے وہ کام نہ کیا. مالک کو چاہیے تو اس کو سزا دے، اب وہ مالک نے سزا نہیں دی، معاف کر دیا. تو یہ اس کے قول کے خلاف تو نہیں ہے کہ اس نے کہا تھا کہ میں تجھے سزا دوں گا پھر سزا نہیں دی، خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ تو کرم ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے نہیں دی. اب محققین ہیں یہ ماتریدیہ کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محققین کہتے ہیں اس کے خلاف ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ یہ قول کی تبدیلی ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یبدل القول لدی، کہ اللہ تعالیٰ کے قول تبدیل نہیں ہوتے. کہتے ہیں کہ وعید جو ہے، وعید یعنی کہ رب تعالیٰ کی وعید، یہ وعید خلافی، وعید کی خلاف ورزی یہ تو ناجائز ہے. وعید کی خلاف ورزی یہ تو جائز نہیں ہے. کیونکہ اس سے باری تعالیٰ کے قول تبدیل ہونا لازم آئیں گے، اور حالانکہ قول باری تعالیٰ تبدیل نہیں ہوتے، باری تعالیٰ کے قول تبدیل نہیں ہوتی، وعید کی خلاف ورزی لازم آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا. آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا. اصول الشاشی کا آگے جو ہے ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفۃ، یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ مخالفین یعنی کہ امام شافعی علیہ رحمہ نے بعض استدلالات کیے ہیں، ضعف طریقوں سے پکڑے ہیں، بعض استدلال کیے ہیں ضعف طریقوں سے پکڑے ہیں. ان میں ضعف اور خلل کیسے ہوا اس پر تنبیہ کر رہے ہیں. اس پر کیا کام رہے ہیں؟ تنبیہ. اس تنبیہ کرنے کو کہتے ہیں تمسکات ضعیفہ. کیا؟ ضعیف طریقے پر دلیل پکڑنا،
تمسکات ضعیفہ، تمسکات ضعیفہ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ پھر ہم استدلال کرتے ہیں ضعیفہ میں سے چند طریقوں کو ذکر کریں گے تاکہ یہ اس نوع کے مواقع خلل پر تنبیہ ہو جائے، مواقع جن میں خلل واقع ہوئے اس پر تنبیہ ہو جائے، متنبہ ہو جائے۔ ان میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس حدیث سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کو قے ہوئی لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، کیا یہ اس بات کو ثابت کرنے پر استدلال کرنا کہ قے غیر ناقص وضو ہے؟ یہ ضعیف ہے، کیونکہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قے اس وقت وضو کو واجب نہیں کرتی اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف اس کے ناقض ہونے میں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی، الٹی آئی، قے مبارک آئی، تو آپ نے قے مبارک کے بعد وضو نہیں کیا۔ تو جب قے مبارک آئی تو آپ نے وضو نہیں کیا۔ امام شافعی کہتے ہیں جب آپ نے وضو نہیں کیا تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وضو ٹوٹ گیا، وضو نہ کیا تو پتہ چلا وضو ٹوٹ گیا۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قے فی الحال وضو کو واجب نہیں کرتی، قے یہ نہیں ہے کہ قے آ جائے تو فوراً ہی وضو کرنا واجب ہے، اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قے آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالاتفاق اے شوافوں، تم تو ثابت کر رہے ہو کہ وہ تو ثابت نہیں ہو رہی، تم جو ثابت کر رہے ہو کہ وضو واجب ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہو رہا، کیونکہ اس حدیث سے صراحت نہیں ہے، اور جو ثابت ہو رہا ہے کہ فی الحال واجب نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے کہ فوراً وضو واجب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہ کیا ہو کیونکہ کوئی ایسا کام نہ کرنا ہو جس کی وجہ سے وضو کی ضرورت پڑی ہو، تو اس سے بات سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ قے آئی اور وضو ٹوٹ جائے، بلکہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح تمسک کی اللہ تعالی کے قول حرمت علیکم المیتۃ، اب یہاں پر حرام کیے گئے تم پر مردار۔ اب امام شافعی کہتے ہیں، اس سے دلال پڑھتے ہیں کہ پانی میں مکھی گر جائے، مر جائے تو وہ پانی کھانا ناپاک ہو گیا، کھانا کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ یہ قرآن پاک ہے، ان کی دلیل حرام ہے تم پر مردار، تم پر مردار حرام ہے، لہٰذا مردار حرام ہے تو وہ کھانا حرام ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں کہ حلال حرام ہونا اور ہے، پاک ناپاک ہونا اور ہے، پاک ناپاک ہونا اور ہے، حلال ناپاک، حلال حرام ہونا اور ہے۔ یہاں پر وہ مکھی، جو مکھی ہے مکھی، اس کو پھینک دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن وہ تو پاک ہے وہ تو کیا ہے؟ وہ تو پاک ہے، وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ دو چیزیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ کھانا پاک نہیں رہتا، کھانا اور مکھی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لہٰذا اے شوافو، ناپاک کہتے ہو تم، لیکن یہ دلیل بنتی نہیں ہے، یہ دلیل جو آپ نے پکڑی ہے یہ تو دلیل بنتی نہیں ہے، بالکل خلاف ہے، کیونکہ مکھی اور ہے، وہ کھانا اور ہے۔ اب مکھی وہ ہوئی حرام، کھانا تو حرام نہ ہوا جو کھانا یعنی کہ پانی میں گری تھی وہ پانی تو حرام نہ ہوا وہ پانی تو پاک ہے وہ چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حرمت علیکم کے ذریعے مکھی کے مرنے سے فساد ماں کو ثابت کرنے کے لیے استدلال ضعیف ہے، اس لیے نص مراد کی حرمت کو ثابت کرتی ہے، مراد کی حرمت یعنی کہ مراد وہ حرام ہے، وہ چیز حرام ہے، یہ نہیں کہ وہ جس میں گرے وہ حرام ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف پانی کے ناپاک ہونے میں ہے، پانی کے ناپاک ہونے کے پانی پاک ہوتا ہے کہ ناپاک ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ پانی بھی وہ ناپاک ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ پاک ہے۔ آگے اور اسی طرح دلیل پکڑی ہے تمسک کی ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہوئی ثم اقرصیہ ثم اغسلی بالماء، امام شافعی فرماتے ہیں کہ کپڑے پر خون اگر لگ جائے اور نجاست لگ جائے، خون یا کوئی نجاست لگ جائے تو اس کا پانی سے دھونا واجب ہے، اگر پانی سے نہ دھویا جائے بلکہ کوئی اور شے سے نجاست کو صاف کیا جائے تو وہ پاک نہ ہوگا۔ حدیث ان کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
کہ اس کو رگڑو، پھر کھرچو، پھر دو۔ اب دیکھو یہاں پر اغسلی آیا، اس سے مرادی امر ہے، امر کا صیغہ، اور امر قاعدہ امر بالوجوب کے لیے آتا ہے۔ امر کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا پانی کے ساتھ نجاست کو زائل کریں گے تو زائل ہوگی، ورنہ ہوگی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اشوافو تمہارا یہ استدلال کرنا کیا ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں اس حدیث سے یہ ثابت تو ہو رہا ہے کہ کپڑے پر خون لگ جائے تو پانی سے دھونا واجب ہے، پانی سے دھونا واجب ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ خون لگ جائے تو پانی سے دھونا کیا ہے، واجب ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ اگر بالفرض اگر کوئی شخص کسی دوسری شے میں، جس طرح کے سرکہ لے لے، سرکے میں نجاست اب گر جائے، اب ایک بندہ وہ سرکے سے نجاست کو ہٹا دے، جب نجاست چلی جائے گی تو وہ پاک چیز رہ جائے گی نا، پاک چیز رہ جائے گی۔ اب اس سے وہ پاک ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ آپ کہتے ہو نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں اس سے ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں بھی رقت اور سلان ہوتا ہے، اور وہ بھی ناپاک کو پاک کرنے والی ہوتی ہے۔ کیوں ناپاک کو پاک کرنے والی ہوتی ہے؟ اب وہ اس طرح کہ اب کپڑا ہے نا، کپڑے پر نجاست یہ لگی ہوئی ہے، اب جب نجاست کو زائل کر دے، نجاست کو ہٹا دے، کسی چیز سے ہٹائیں، نجاست کو ہٹا دے تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ جب نجاست چلے جائے گی تو پاک ہوگا، جب نجاست ہوگی تو ناپاک ہوگا۔ اب نجاست کے عین کو زائل کر دیے تو وہ پاک ہوگا، کیونکہ جو طہارت ہے نا وہ طہارت ہے، اور عدم طہارت کا حکم نجاست اور عدم نجاست سے ہے کہ نجاست ہوگی تو پاک نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی تو پاک ہوگا۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ عین ہی زائل کر دیا جائے تو کس طرح اس کو نجس کہو گے؟ جب نجاست ہم ظاہر کر دے کہ بالکل وہ نجاست کا عین ہی ظاہر کر دے تو پھر آپ اس کو کس طرح نجس کہو گے؟ کہ کہو گے جب ادھر سے کوئی لگی ہوئی نجاست والی اس کو میں ظاہر کر دوں کسی چیز سے تو آپ کہو گے کہ یہ ناپاک لگی ہوئی ہے کوئی چیز؟ نہیں کہو گے نا، عین ہی ظاہر ہوگا تو پھر اس کس طرح آپ ناپاک کہہ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح رسول اللہ کے قول ہے حجیہ ثم اکرو سیہ ثم اغسلی بالماء کے ذریعے اس بات پر استدلال کرنا کہ سرکہ نجاست کو زائل نہیں کرتا۔ پانی کا کہا تو پانی کرتا ہے، آپ سرکہ نہیں کرتا، یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ حدیث پانی سے خون کے دھونے کو واجب کرنے کا تقاضا تو کرتا ہے، پانی سے خون کو دھویا جائے، خون کو دھونے کا تقاضا تو کرتا ہے، بس حدیث محل پر خون کے پائے جانے کے وقت کے ساتھ مقید ہے۔ خون پایا جائے گا تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ خون پایا جائے تو تب، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کو سرکے کے ذریعے خون کے ظاہر ہونے کے بعد محل کے پاک ہونے میں ہے، یعنی کہ جب سرکے کے ذریعے خون کے زائل ہونے کے بعد اب یہ محل پاک رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جب خون چلا جائے گا، نجاست چلی جائے گی تو کیا آ جائے گی؟ پاکی آ جائے گی، سیدھی سی بات ہے۔ آگے نکالیں آپ۔ وَإِن قُذِفَ بِوَلَدٍ اگر بچے کے ذریعے تہمت لگائی، بچے کے ذریعے تہمت لگائی، ٹھیک، تو قاضی اس کے نسب کی نفی کر دے، تو نفی کر دے اس کے نسب کی قاضی، اور اس کو لاحق کر دے ماں کے ساتھ، یعنی کر دے ماں کے ساتھ لاحق کر دے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ بس اگر وہ اپنی تکذیب کرے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو اس پر حد لگائی جائے گی، کوڑے مارے جائیں گے، حد قذف جاری ہوگی، اور اس سے نکاح کر سکتا ہے، اور اس سے نکاح کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے، یعنی کہ اس سے پھر وہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت تھی، اس پر کسی مرد نے نا تہمت لگائی، اب یہ بچہ کسی کا ہے، اس طرح تہمت لگا دی، اب بعد میں اس سے نکاح وہ کر سکتا ہے کیونکہ تہمت چلی گئی۔ اور اسی طرح اگر بیوی کے علاوہ کسی اور کو تہمت لگائے، اور اسی طرح اگر تہمت لگائے بیوی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں تہمت لگائے اور اس کو حد قذف لگائی جائے، یا عورت زنا کرے اور اس کو حد قذف لگائی جائے، عورت زنا کرے تو اس کو حد قذف لگائی جائے، مرد تہمت کی وجہ سے اس کو حد قذف لگائی جائے، وہ اب قذف کے بعد پھر وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ جب حد لگ گئی زنا کی تو وہ جو تھی وہ چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور گونگا نہیں ہے
उखरैन कहते हैं गूंगे, गूंगे की कज़फ का लियान और गूंगे की तोहमत लगाने और हमल की नफ़ी करने से लियान नहीं होता। हमल की नफ़ी कर दे गूंगा, क्योंकि जो लियान होता है ना, लियान वो ज़बान के साथ अल्फाज को तलफ़ुज़ करना, अब वो तो तलफ़ुज़ कर ही नहीं सकता, इसी वजह से लियान नहीं होगा। ठीक है, लियान नहीं होगा। और दोनों लियान करें, और दोनों लियान करें उस कौल से कि तूने ज़िना किया, इस कौल से कि तूने ज़िना किया, और ये हमल इसी से है और हमल की नफ़ी नहीं होगी। अगर दोनों लियान करें तो वो हमल उसी से होगा, हमल की नफ़ी नहीं होगी। और अगर बच्चे की नफ़ी मुबारकबाद के वक्त या विलादत, असबाब विलादत की ख़रीदारी के वक्त की तो नफ़ी सही होगी, यानी कि बच्चे की विलादत मुबारकबाद कोई दे रहा है, कह रहा मेरा बच्चा नहीं है, या कोई कहे कि अपने बच्चे के लिए सामान है, वो कहे मेरा बच्चा नहीं है, तो उस सूरत में उसकी नफ़ी काबिल कबूल होगी कि वाक़ई ये है, ना कि इसके बाद। अब इसके बाद सामान ले आता है, कोई मुबारकबाद देता, ठीक है भाई, मुबारकबाद कबूल कर लेता, बाद में कहता है कि नहीं नहीं ये मेरा नहीं था, तो अब कबूल नहीं की जाएगी। ठीक है, कबूल नहीं की जाएगी। और लियान दोनों सूरतों में करेगा, लियान बहरहाल सूरत दोनों सूरतों में करेगा, पहले भी बाद में भी। और अगर जुड़वा बच्चों में से एक अव्वल की नफ़ी और दूसरे का इकरार किया तो इस पर हद कज़फ जारी होगी, यानी कि एक पहले बच्चा पैदा हुआ, 6 माह बाद दूसरा पैदा हो गया, 6 माह बाद क्या पैदा हो गया, दूसरा पैदा हो गया। अब पहले की नफ़ी कर रहा है, दूसरे का इनकार कर रहा है, तो उसको हद लगाई जाएगी कि पहले का जब इकरार कर रहा है दूसरे की, अब पहले की नफ़ी कर रहा है कि पहले वो पहले नहीं किया थे, अब कर रहा है तू, तो पहले जब वो खामोश रहा तो अब इस बात की दलालत है कि अब तोहमत लगा रहा है, क्योंकि वो तब करनी थी ना जब बच्चा पैदा हुआ था, अब 6 माह गुजर गए, जब दूसरा पैदा हुआ तो तब कर रहा है। ठीक है, और इसके बरअक्स हो तो लियान करेगा, यानी कि इसके बरअक्स हो, यानी कि पहले को अगर कहे कि पहला ये मेरा बच्चा था, दूसरा ये क्या था, ये मेरा नहीं है, तो इस सूरत में वो लियान करेगा। और नसब दोनों सूरतों में साबित हो जाए, दोनों सूरतों में नसब साबित हो जाएगा उस मर्द से। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना अच्छी तरह से, आगे हिदायत। अब जो मैंने कल आपको पढ़ाया था वो आपने अच्छी तरह से कर लिया होगा। आगे आपको यही पढ़ाया था ना कि हयूला मुजर्रद होता है सूरत से, दलील उसकी ये थी कि या तो हयूला ज़ाते वज़ा होगा या गैर ज़ाते वज़ा होगा। ज़ाते वज़ा होगा तो ये काबिल इंक़िसाम होगा या नाकाबिल इंक़िसाम होगा। काबिल इंक़िसाम होगा तो एक जिहत में तकसीम नहीं होगा, या 2 में या 3 में। अगर आपको एक जिस्म में तो ये बातिल है, 2 में हो तो ये बातिल है, 3 में हो तो ये बातिल है। जब ये बातिल है तो ज़ाहिर सी बात है हयूला सूरत के साथ है, सूरत से मुजर्रद नहीं है, सूरत से साबित है, ये बातिल है। तो अगर नाकाबिल इंक़िसाम ये भी बातिल है, तो जब ये बातिल है तो हयूला सूरत से के साथ है, सूरत के बगैर नहीं है। ठीक है, और ये बात भी बातिल है, जब ये बातिल है तो ये भी बातिल है। अब ये तमाम तो बातिल होगी, इसके बाद हम आगे जो पढ़ रहे हैं वो हमने ये साबित करना है कि खत, सतह और जिस्म ये बातिल है, और नाकाबिल इंक़िसाम ये भी बातिल है, ये भी क्या है, बातिल है। अब आए आप ये किताब की तरफ, किताब में देखें कि किताब में है ला सबील इल्ला थानी लिअन्ना कुल्ला मा लहू वुदिया फहुव मुनक़सिम अला मा मर्रा फी नफ़िल जुज़ई अल्लज़ी ला यतजज़्ज़अ, के उनमें से हर एक जो वज़ा किया हुआ बस वो मुनक़सिम हो, तक़सीम को कबूल करे, तो वो उस पर जो गुजर गया नफ़ी जुज़ ला यतजज़्ज़अ की नफ़ी के बारे में। यानी कि खुलासा कलाम ये है कि अगर आप कहो कि हयूला ज़ाते वज़ा है और नाकाबिल इंक़िसाम है, तक़सीम को कबूल नहीं करता, तो ये तो बात बातिल है, ये तो बात क्या है, बातिल है। ये क्या है, बातिल है कि हम जुज़ ला यतजज़्ज़अ को इससे साबित करना लाजिम आएगा। जुज़ ला यतजज़्ज़अ क्या होता है, साबित होता है। हालांकि हम पहली फसल में जुज़ ला यतजज़्ज़अ को बातिल कर चुके हैं, जुज़ ला यतजज़्ज़अ को बातिल कर चुके हैं। अगर हम ये माने तो जुज़ ला यतजज़्ज़अ साबित होता है कि तक़सीम नहीं होता, आगे तक़सीम नहीं होता, हालांकि हम कह चुके हैं पीछे कि हर जुज़ तक़सीम होता है। अगर ये बात बातिल है तो ये अज़ खुद साबित है, ये अज़ खुद साबित है। ये क्या है, अज़ खुद साबित है कि हयूला सूरत से मुजर्रद नहीं है, बल्कि सूरत के साथ ही पाया जाता है। ठीक है, ये बात। अब इसमें ये मैं कह दूं कि ये देखो
انہوں نے یہاں پر ان کی ساری جو بحث ہے نا ابحاث ہیں فلاسفہ کی، وہ جز لا یتجزا پر ٹکی ہوئی ہیں۔ اب جب ہم پیچھے جز لا یتجزا کو ثابت کر چکے ہیں تو باقی جو ان کی بعد والی تھی وہ تو بذات خود باطل ہو جائیں گی۔ یہ بعد میں بطلان پیش کروں گا ان دونوں صورتوں کو نا، یہ دونوں جو فصلیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ دونوں فصلیں پڑھ کے پھر انشاءاللہ عز و جل ان تمام کو ہم رد کریں گے، اپنے قائد کے طریقے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں جو بات یہاں پر فی الحال ادھر توجہ کریں، یہ ہے کہ ذات وضع یا تو ناقابل انقسام ہوگا کہ وہ تقسیم کو قبول نہیں کرے گا، تو یہ تو بات باطل ہے کہ وہ تقسیم کو قبول نہ کرے، یہ بات کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں ہر جز تقسیم کو قبول کرتا ہے، ہر جز تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آگے کہ وہ تقسیم ہوگا۔ اب وہ تقسیم ایک جہت میں ہوگا، دو میں ہوگا یا تین میں ہوگا؟ اگر آپ کو ایک میں ہوگا خط جوہری تو وہ خط جوہری ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، حیولہ یہ جوہر ہے، کیا ہے؟ حیولہ یہ جوہر ہے، حیولہ کیا ہے؟ جوہر ہے۔ اس طرح خط جوہری، اب ہم خط جوہری کو باطل کریں گے۔ خط جوہری کس طرح باطل ہے؟ تو کیا ہم نے ثابت کرنا ہے کہ خط جوہری باطل ہے؟ یہ اس کی دلیل بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے جز لا یتجزا کی دلیل تھی نا، بالکل ویسے ہی اس کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ خط جوہری باطل ہے۔ آپ نے وہ تعریفیں آپ کو آتی ہوگی کہ جو صرف وہ جوہر ہے جو صرف طول میں تقسیم کو قبول کرے تو وہ خط ہے، اگر وہ طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرے تو وہ سطح ہے، اگر طول عرض اور حکم میں تقسیم کو قبول کرے تو پھر جوہر ہوگا، اور جوہر کیا تو جس میں تعلیمی ہوگا، اگر عرض میں کرے تو جس میں طبی ہوگا۔ ٹھیک ہے، عرض میں کرے تو جس میں تعلیمی ہوگا، جوہر میں کرے تو جس میں طبی ہوگا۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ خط جوہری کیا ہے؟ باطل ہے۔ فرض کر لیں یہ خط ہے، یہ کیا ہے؟ خط جوہری ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم ایک سطح رکھیں گے، بالکل ساتھ سطح رکھیں گے، بالکل یہ ساتھ سطح رکھیں۔ اسی طرح ادھر یہ دیکھیں، یہ سطح رکھیں، یہ بالکل ساتھ کیا ہے؟ سطح ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ خط ہے، یہ سطح ہے، یہ بھی سطح ہے، یہ کیا ہے؟ خط جوہری ہے۔ یہ جوہری ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو خط جوہری ہے یہ دونوں سطح کو، یعنی کہ یہ الف نام رکھ لیں، فرض کر لیں الف، یہ با، اب یہ جو سطح ہے خط جوہری ہے یہ الف اور با کو آپس میں ملنے سے حاجب ہے کہ نہیں؟ آپس میں ملنے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ یعنی کہ حاجب ہے یا غیر حاجب ہے؟ حاجب ہے یا غیر حاجب ہے؟ حاجب ہے یا غیر حاجب ہے؟ ان کو ملنے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ ان کو ملنے سے روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ اگر آپ کہو کہ وہ ان کو ملنے سے روک نہیں رہا بلکہ سطح الف سطح با آپس میں مل رہی ہے تو اس سے تو تداخل لازم آئے گا۔ کیا لازم آئے گا؟ تداخل جواہر لازم آئے گا، جو کہ کیا ہے؟ باطل ہے۔ تداخل جواہر لازم آئے گا جو کہ باطل ہے۔ پیچھے ہم جز لا یتجزا کی بحث میں یہ بات پڑھ چکے ہیں تفسیر میں کہ یہ الف با آپس میں ملنے سے اگر خط جوہری روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا؟ اگر آپ کہو کہ نہیں روک رہا بلکہ یہ مل رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ تداخل لازم آئے گا اور تداخل باطل ہے۔ اور آپ کہو کہ یہ غیر حاجب، یہ کیا ہے؟ حاجب ہے کہ یہ روک رہا ہے، خط جوہری سطح کو دوسری سطح سے ملنے سے روک رہا ہے، تو یہ منقسم ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منقسم ہوگا۔ منقسم کس طرح ہوگا کہ خط جوہری کا یہ والا حصہ سطح الف سے ملا ہوا ہے، یہ والا حصہ سطح با سے ملا ہوا ہے، تو لہذا خط جوہری کیا ہوا؟ تقسیم ہو گیا۔ خط جوہری کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا۔ اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خط جو طول میں تقسیم کو قبول کرے وہ خط ہوتا ہے، یہاں تو یہ سطح میں بھی تقسیم کو قبول کر رہا ہے۔ جب یہ سطح میں تقسیم کو قبول کر رہا ہے یعنی کہ عرض میں بھی تقسیم کو قبول کر رہا ہے، جب عرض میں تقسیم کو قبول کر رہا ہے تو یہ خط نہیں رہا بلکہ یہ تو سطح بن گیا۔ یہ کیا بن گیا؟ سطح بن گیا۔ تو اس سے تو سطح بننا لازم آئے گا، لہذا اس سے پتہ چلا کہ خط جوہری باطل ہے۔ ایک اور میں مثال دے دوں آپ کو، یہ دیکھیں آپ،
یہ دیکھیں اب یہ کتاب ہے، یہ دیکھیں یہ ایک سطح ہے، یہ ایک سطح ہے، ان کے درمیان یہ خط ہے، یہ دیکھیں یہ خط ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں خط ہے یہ اس سطح کو اور اس سطح کو آپس میں روکنے سے روک رہا ہے کہ نہیں، ملنے سے روک رہا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہو کہ ملنے سے نہیں روک رہا، ملنے سے نہیں روک رہا بلکہ یہ والی سطح اس سطح سے مل رہی ہے، تو اس سے تو تداخل لازم آئے گا جو کہ باطل ہے، تداخل جواہر باطل ہے۔ اور آپ کہو کہ یہ ملنے سے روک رہا ہے، ملنے سے روک رہا ہے، تو دیکھو اس درمیان والے خط کے دو حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ وہ ہوگا جو اس کتاب سے ملا ہوگا، ایک حصہ وہ ہوگا جو اس کتاب سے ملا ہوگا، تو یہ تو تقسیم ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ تقسیم ہو گیا۔ طول یہ ہے، طول یہ ہے، عرض یہ ہے، عرض یہ ہے۔ طول میں تو تقسیم کو قبول کر رہا ہے، وہ خط ہوتا ہے، یہاں پر عرض میں بھی تقسیم کو قبول کر رہا ہے، تو یہ طول اور عرض دونوں میں تقسیم کو قبول کر رہا ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے جو طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرے وہ خط نہیں ہوتا، وہ تو سطح ہوتا ہے، یہاں تو خط سطح بن رہا ہے، لہذا یہ بات باطل ہے کہ خط جوہری باطل ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوگا کہ خط جوہری کیا ہے؟ باطل ہے۔ خط جوہری کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ خط جوہری کیا ہے؟ باطل ہے۔ جب خط جوہری باطل ہے، اب آئیں سطح کے پاس۔ خط جوہری باطل ہے تو ثابت کیا ہوا کہ حیولہ اور صورت جسمیہ کے ساتھ ہے، مجرد نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا صورت اور جسمیہ کیا ہے؟ حیولہ اور صورت، حیولہ صورت سے مجرد نہیں ہے بلکہ مجرد کے ساتھ ہے، ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ نتیجہ نکلا۔ اب ساتھ اسی طرح آ جائے، جو اسی طرح بالکل مثال ہے، یہ سطح لے لیں، یہ سطح جوہری بھی باطل ہے۔ اس کو آپ جسم بنا لیں، یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، یہ جسم ہے، جسم ہے، اور یہ جو درمیان میں ہے یہ سطح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سطح۔ اب پھر وہی بالکل ویسے ہی، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یہ جو سطح ہے یہ الف اور با آپس میں دونوں جسموں کو ملنے سے روک رہی ہے کہ نہیں روک رہی؟ اگر آپ کہو کہ نہیں روک رہی تو پھر اس سے تو تداخل لازم آئے گا، تداخل سطح بھی باطل ہوتا ہے، تداخل جواہر باطل ہے، لہذا تداخل جواہر باطل ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ روک رہی ہے تو پھر وہی کہ سطح کا جو الف ہے وہ سطح کا اس والا حصہ وہ الف سے ملا ہوا ہے، اس والا حصہ اس با سے ملا ہوا ہے، تو سطح یہ تقسیم ہو گئی، اور یہ اب طول میں بھی تقسیم ہو رہی ہے، عرض میں بھی تقسیم ہو رہی ہے، اور عمق میں بھی تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ تو جس میں تبھی بن گیا۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرے، یہاں پر تو تینوں طرف تقسیم کو قبول کر رہی ہے، لہذا یہ بات بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ جس طرح کہ یہ کتاب کی مثال لے لو، یہ کتابیں ہیں دو، اب یہ دیکھو یہ ایک سطح ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سطح ہے، یہ طول بھی ہے، یہ طول اس کو کہتے ہیں، عرض اس کو کہتے ہیں، عمق کہتے ہیں گہرائی کو۔ اب یہ طول اور عرض ہے، یہ بھی، یہ دو جسم ہیں۔ اب اس طرح یہ دیکھو ملاؤ، ان کے درمیان ایک سطح، ان کے درمیان کیا ہے؟ ایک سطح ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں سطح ہے ان دونوں جسموں کا آپس میں ملنے سے روک رہی ہے کہ نہیں روک رہی؟ اگر آپ کہو کہ نہیں روک رہی تو اس سے تداخل جواہر لازم آتا ہے جو کہ باطل ہے، اور اگر آپ کہو کہ یہ روک رہی ہے، یہ جو سطح ہے روک رہی ہے، تو پھر اس سے منقسم ہونے کا لازم آتا ہے، منقسم ہو جاتا ہے، سطح جو ہے منقسم ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو بیچ میں ہم نے جو سطح فرض کی تھی وہ اس کا ایک حصہ اس کتاب سے ملا، اس کا ایک حصہ اس کتاب سے ملا ہوا ہے، تو یہ تو تقسیم ہو گئی، یعنی کہ گہرائی میں بھی تقسیم ہو گئی، تو یہ جسم، یہ سطح نہ رہا، سطح نہ رہا بلکہ یہ تو جسم بن گیا، جسم تبھی بن گیا، لہذا اس سے پتہ چلا کہ سطح بھی باطل ہے۔ آگے آ جائیں جسم، آگے کیا آ جائیں؟ جسم، تو جسم بھی باطل ہے۔ جسم باطل کیوں ہے؟ کیونکہ جسم ہم نے پچھلی فصل میں پڑھا تھا کہ جسم اس کو کہتے ہیں جو صورت اور حیولہ سے مرکب ہو، کیا ہو؟ صورت اور حیولہ سے کیا ہو؟ مرکب ہو۔ جسم کس کو کہتے ہیں؟ جو حیولہ اور صورت سے مرکب ہو، اس کو ہم جسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسم کہتے ہیں جو صورت اور حیولہ سے مرکب ہو۔ اب پہلے بات تھی، دعویٰ یہ تھا ان کا کہ صورت، حیولہ یہ مجرد ہے، یعنی صورت سے مجرد ہے، کیا ہے؟ صورت سے مجرد ہے، اور آگے آ رہا ہے جسم، قابل تقسیم میں آگے جا کر کیا آیا ہے؟ جسم آیا ہے، اور جسم کہتے ہی اس کو ہیں
जो सूरत और हयूला दोनों से मुरक्कब हो, क्या हो, हयूला और सूरत दोनों से मुरक्कब हो। ऊपर दावा ये था कि हयूला सूरत के बगैर पाया जाता है, नीचे जाकर आ गया जिस्म हयूला के अंदर, तो जिस्म कहते ही उसे हैं जिसमें हयूला भी हो और सूरत भी हो। तो ये बात तो बातिल है कि हयूला हो जिस्म में, तो ये जब बातिल है तो ये अज खुद बातिल है। जब ये बातिल है तो साबित हो गया कि जहाँ पर हयूला पाया जाएगा वहाँ पर सूरत का पाया जाना भी ज़रूरी है। ये पहली दलील का है। जब ज़ाते वज़ा हो तो आगे अब तर्जुमा करते हैं, आए किताब की तरफ। किताब ये है कि ये जुज़ लायत जैसा हो गया, ला सबीला इल्ला पर, कि ना ही पहले तरीके पर, यानी कि पहले तरीके पर ये कि तकसीम हो, काबिल तकसीम हो, पहले तरीके तकसीम हो, क्योंकि उस वक्त या ये कि तकसीम होगा फी ये हतिन वाहिदतिन फतकून हत्तन खत्तन, के तकसीम होगा एक जहत में तो वो खत होगा, फी जिहतैन या दो जहत में, फतकून सतहन जोहरियन के या तो दो जहत में तो वो सतह जोहरी होगा, या औ फी सलासिन ये हाथ में फतकून जिस्मन, या तीन में हो तो फिर जिस्म होगा। वकुल्लु वाहिद मिनहा बातिल, और इनमें से हर एक क्या है, बातिल है। अम्मा अन्नहु ला यजुज़ु अन तकूना खत्तन, और बहरहाल खत होना जायज़ नहीं है, उसकी दलील दे रहे हैं। फली अन्ना वजूदुल खत्ती अला सबील इस्तिक़लाली महाल, के खत का जो वजूद है वो इस्तिक़लाल के तरीके पर होगा। किस तरीके पर होगा, इस्तिक़लाल के तरीके पर होगा, यानी कि इस्तिक़लाल से मुराद ये है कि वो मुस्तकिल नहीं होता। जिस तरह के यहाँ पर जिस्म की नहीं बात कर रहे, एक जिस्म है, ये देखो ये जिस्म, जिसमें भी एक खत होता है, क्या होता है, ये देखे ये खत है, ये खत, ये जिस्म के अंदर ये जो खत है ना ये मुस्तकिल होता है, और हमने जो फर्ज किया था ना वो खत है ये इस वाला, और ये खत क्या होता है, इस्तिक़लाल नहीं होता, यानी कि मुस्तकिल तरीके पर नहीं होता, मुस्तकिल कायम नहीं होता। तो ये महाल है, क्योंकि जब इदन तहा इलैहि तरफ सतहैन फ़इम्मा अन यजिबा तलाक़ीहिमा औ ला यजिबु, के क्योंकि जब मुंतही हो, मिला हुआ हो उसकी दोनों तरफे, क्योंकि खत सतह की दोनों तरफों से मिला हुआ हो, बस या तो वो हाजिब होगा इन दोनों को मिलने से, सतह को मिलने से, आपस में मिलने से हाजिब होगा, औ ला यजिबु या हाजिब नहीं होगा। ला जाइजुन अल्लाह यहजिबु, नहीं है जायज़ ये कि वो हाजिब ना हो, हाजिब ना हो, गैर हाजिब हो, तो ये जायज़ नहीं है, यानी कि आपस में मिल जाए। अगर हाजिब होगा यानी कि रोकने वाला नहीं होगा तो वो मिल जाएंगे, जब मिल जाएंगे तो लाजिमा तदाखुल खतूत, तो तदाखुल लाजिम आएगा, खतूत का तदाखुल लाजिम, और ये महाल है, और ये क्या है, मुहाल है। क्यों मुहाल है, आप तदाखुल के मुहाल होने की वजह बयान कर रहे हैं, क्योंकि दो खत में से हर खत, दो खतों में से हर खत उन दोनों का मजमुआ बड़ा होता है एक से। मतलब ये है, ये देखें आप, अब ये तीन खत हमने फर्ज किए, ये क्या किए, तीन खत हमने फर्ज, एक ये खत, एक ये खत, एक ये खत, ये अलिफ है, ये बा है, ये जीम है। तदाखुल की तारीफ क्या थी कि किसी दो चीज़ों का आपस में मिल जाना और हुजूम क्या हो, बढ़े ना, हुजूम ना बढ़े। अब आप बताएं मुझे, अब जब अलिफ बा आपस में मिलेंगे तो हुजूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हुजूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और तदाखुल की तारीफ हमने पढ़ी थी कि हुजूम ना बढ़े, यहाँ पर हुजूम बढ़ रहा है, तो इस वजह से तदाखुल बातिल है। क्यों, क्योंकि जो दो होता है वो एक से बड़ा होता है, जो तीन होता है, तीन वो एक से बड़ा होता है ना, ये तीन है, अब तीन एक से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, जब तीन एक से बड़ा हुआ और हमने कहा कि मिल भी जाए, ये आपस में मिले भी सही और हुजूम भी ना बढ़े, ये तो हो नहीं सकता, हुजूम तो बढ़ता है, यह इस वजह से तदाखुल बातिल है। तदाखुल क्या है, बातिल है। तदाखुल वाजिब आता है इसका खिलाफ, वह हाजा खल्फुन, और ये जायज़ नहीं, ये मुहाल है। वला जायज़ुन अन यहजुबा व इल्ला लन कासिमा खत्ता फिल जिहतैनी, खत्तु फी जिहतैनी, के हाजिब हो, अगर वो क्या हाजिब हो, यानी कि वो रोक के, ये क्या करे, रोक के, ये खत सतह को मिलने से रोक के, तो फिर क्या होगा, मिलने से रोकेगा,
अन्ना मा युलाकी मिनहु अहदहुमा गैरु मा युलाकी आखिर। तो जो सतह का ये वाला हिस्सा है, खत का ये वाला हिस्सा है, वो इस सतह से मिला हुआ होगा, खत का इस वाला हिस्सा इससे मिला होगा, तो ये खत क्या हो गया, मुनकसिम हो गया। क्या हो गया, मुनकसिम हो गया, तकसीम हो गया, तकसीम हो गया। और हमने क्या पढ़ा था कि वो सिर्फ तूल में तकसीम हो, ये तो क्या अर्ध में भी तकसीम हो गया, लंबाई में हो चौड़ाई में ना हो, ये तो चौड़ाई में तकसीम हो गया, तो ये सतह बन गया। ठीक है। वह अम्मा, और ये मुहाल है, वह मुहाल, वह अम्मा अन्नहु ला यजूज़ु अन तकूना सतहन फलिअन्नहा लौ कानत सतहन। और बहरहाल कि नहीं है जायज़ ये कि सतह सतह हो, ये भी जायज़ नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हो सतह, अगर क्या हो सतह, बस जब इंतहा उसकी दो जिस्मों की तरफ, अब मिसाल ले लें, फर्ज कर लें ये सतह है, ये क्या है, ये देखें, ये एक सतह है और ये एक जिस्म है, एक ये जिस्म है। अब ये जो सतह है इन दो जिस्मों को मिलने से रोक रही होगी कि या नहीं रोक रही होगी। अब देखें इधर किताब की तरफ, इंतहा होगी दो जिस्मों की तरफ, बस या ये कि हाजिब होगी उन दोनों को मिलने से, ये सतह इन दोनों को मिलने से हाजिब होगी या हाजिब नहीं होगी। वकुल्लु वाहिदिन मिनहुमा बातिल, और ये दोनों बातिल हैं। जिस तरह के पीछे गुजर गया खत में, यानी कि अगर मिले तो फिर तदाकुल लाजिम है, अगर ना मिले तो फिर तकसीम होगी, जब तकसीम होगी तो फिर उकुम भी आएगा, उमुक भी आएगा, और गहराई में भी तकसीम होगी, तो ये जिस्म बन जाएगा। और हम तो सतह की बात कर रहे हैं, ये भी बात है। और बहरहाल अन्नहु ला यजूज़ु अन तकूना जिस्मन फलिअन्नहु लौ कान जिस्मन लिकान मुरक्कबतन मिनल हयूल व सूरति। और बहरहाल नहीं है जायज़ ये कि जिस्म हो। क्यों? क्योंकि अगर हो जिस्म तो जिस्म तो मुरक्कब होता है हयूला और सूरत से, मुरक्कब होता है हयूला और सूरत से, जिस्म तो मुरक्कब होता है। जिस तरह के पीछे गुजर गया दूसरी फसल में हमने साबित किया था कि जिस्म किससे मुरक्कब होता है, सूरत और हयूला से मुरक्कब होता है। और ऊपर हम बहस कर रहे हैं कि हयूला सूरत से अलहदा होकर इस्तेमाल होता है, ऊपर हमारी बहस है सूरत से अलहदा होकर इस्तेमाल होता है, नीचे हम कह रहे हैं कि जिस्म कहते हैं उसको जो हयूला और सूरत से मुरक्कब हो। जब ऊपर हम बातिल कर रहे हैं तो नीचे जब बातिल है तो सहरी सी बात है ऊपर वाला हिस्सा बातिल है, नीचे वाला जब बातिल है तो ऊपर वाला भी बातिल हो गया। जब ऊपर वाला बातिल हो गया तो इसे साबित आया, क्या साबित हो गया कि जो हयूला है वो जिस्म से मुजर्रद नहीं है, बल्कि मुजर्रद नहीं है। क्या है? मुजर्रद नहीं है, ये साबित हो। यानी कि जहाँ पर हयूला पाया जाएगा वहाँ पर सूरत का भी पाया जाना जरूरी है। ठीक है, इसको आपने याद कर लेना। आगे दूसरी दलील जो गैर ज़ाती वज़ह वो हम इंशाल्लाह कर पढ़ेंगे, इसको आपने अच्छी तरह से मेहनत करके याद करना, पढ़ा सुना कबूल।